شادی بیاہ کے موقع پر جو یہ جوتا چھپائی اور دودھ پلائی اور اس طرح کی جو رسمیں شامل ہو گئی ہیں، ان کی کس حد تک اجازت ہے؟ دیکھیں ان کی بھی ایک دائرۂ شریعت میں رہ کر، اب جیسے جوتا چھپائی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، بس ایک تفریح ہو جاتی ہے. اور اس میں بھی وہی ہے کہ جوتا چھپا دیتے ہیں، ہم جب تک نہیں دیں گے جب تک آپ ہمیں پیسے نہ دیں. تو یہ بھی ایک رشوت کے مماثل ہو جاتا ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. دوسرا، دودھ پلائی کے اندر بھی بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر کی غیر محارم لڑکیاں جو ہے وہ دولہے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں. اللہ، اگر یہ معاملہ ہے، جیسے ممانیاں پلا رہی ہوتی ہیں، کزنس پلا رہی ہوتی ہیں دولہے کو، تو یہ سب کی سب غیر محرم ہیں. اگر یہ دودھ پلا رہی ہیں تو یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. ہاں، اگر مثال کے طور پر ایک دعوت کر لی، گیٹ ٹوگیدر کر لیا، اس میں جو ہے وہ کسی بہن نے دودھ پلا دیا بھائی کو اور اس طرح کا کوئی رسم دے دی تو پھر اس کی اجازت ہوگی، لیکن اس میں بھی بے پردگی کی اجازت نہیں ہے، اس میں بھی کسی اور خرافات کی اجازت نہیں ہوگی. ایک صرف ایسی رسم کر لی بیٹھ کر تو اس کی ایک حد تک اجازت ہو سکتی ہے، لیکن اتنا مشکل بنانے کی ضرورت کیا ہے نکاح کو؟ اب ہمارے یہاں پر جو وہ زنا آسان ہو رہا ہے، نکاح مشکل ہو رہا ہے. اور نکاح کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ اس کی یہ ساری وہ خرافات وجوہات ہیں. مہنگے مہنگے ہالز بھی ہم نے کروانے ہیں، کارڈز بھی ہمیں مہنگے چھپوانے ہیں، ہمارے ہر چیز جو ہے وہ خرافات اس کے اندر شامل کرنی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نکاح کے ہمارے پر اتنے اخراجات ہوتے ہیں، نکاح کرنا مشکل ہو گیا. تو نکاح کرنا مشکل ہو گیا، زنا کرنا آسان ہو گیا ہماری ان خرافات کی وجہ سے. لہٰذا ان خرافات کو جنم نہ دیں. ہمیں سیدھا سیدھا شریعت نے نکاح کا حکم دیا، اور نکاح کے بعد جو وہ سرکار علیہ السلام نے سادے سے ولیمے کا حکم دیا کہ اگر ایک بکری بھی ہو تو اس کو بھی ذبح کر کے ولیمہ کیا جائے، بس ایک سنت ہے، اس کو اپنایا جائے. بالکل ٹھیک ہے.